اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بالا خانے ہوں گے ان کے صبر کی وجہ سے، ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور استقبال ہوگا ان کا دعا اور سلام کے ساتھ۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ یہ سورۃ الفرقان ہے اور اس کی آیت نمبر 75۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے پہلے بات عرض کی تھی کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے صبر علی المصیبت، تکالیف پر صبر کرنا، اور ایک ہے صبر علی الاطاعت، نیکی پر صبر کرنا، اور ایک ہے صبر علی المعصیت، گناہ سے رکنے پر صبر کرنا۔ یہ کتنی قسمیں ہیں صبر کی؟ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے تکالیف میں صبر، دوسری قسم نیکی پر صبر، اور تیسرا گناہ پر صبر، کہ گناہ نہ کرنا۔ تو تکالیف کے حوالے سے پہلے بات ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے اور عافیت کا معاملہ رکھے۔ آپ نے ایک صحابی کو سنا جو یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے صبر کی توفیق نصیب فرما۔ تو آپ نے جب اس دعا کو سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا تم اللہ سے تکلیف مانگ رہے ہو، اللہ سے سوال کرنا ہے تو عافیت کا سوال کرو۔ کہا جی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ اے اللہ صبر کی توفیق عطا فرما، تو صبر کب کیا جاتا ہے؟ تکلیف آئے گی تو اس پر صبر کرو گے۔ تو جب آپ تکالیف کے اوپر مانگ رہے ہو کہ اللہ صبر، تو گویا کہ تکلیف مانگ رہے ہو کہ تکلیف آئے گی پھر اس پر صبر کی توفیق اللہ دیں گے۔ تو اللہ سے جب بھی سوال کرو تو عافیت کا سوال کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے پوچھا کہ جب بھی میں اللہ سے دعا کروں تو ایسی کوئی ایک چیز بتا دے جو ہمیشہ میں اپنے رب سے مانگا کروں۔ تو آپ نے فرمایا میرے چچا اللہ سے جب بھی مانگو تو عافیت مانگا کرو۔ اب اس کے لیے بڑی پیاری دعا سکھائی قرآن میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس میں دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں آئیں۔ عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ان کا بیٹا دعا کر رہا تھا، اے اللہ جنت میں چاہیے، سفید محل چاہیے، اور جنت کے درمیان میں چاہیے، اور جنت الفردوس میں چاہیے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا اللہ سے جنت مانگو بہت ہے، شرطیں نہ لگاؤ کہ سفید چاہیے اور درمیان میں چاہیے اور فردوس میں چاہیے۔ اللہ سے صرف دعا کرو کہ اللہ جنت عطا فرما دے، بس یہ شرطیں نہ لگاؤ۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ہم شرط لگا بیٹھتے ہیں پھر خود پریشان بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اپنی دعا کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کچھ دعائیں کرتے ہیں نا، اب جب وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ دعا مانگنے میں خیال کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات، اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے میں جب بھی دعا کروں تو قبول ہو جائے۔ اگر یہ ہمارے لیے جملہ قبول ہو جائے کہ ہم جو کہا کریں وہ ہو جائے تو پھر کیا حال ہوگا جی؟ ہم دن میں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو، اپنی سواری کو، اپنے گھر کو، اپنی بیوی کو، اور یہ سارا کچھ قبول ہو گیا تو اس لیے ہمیشہ کیا مانگنی چاہیے اللہ سے؟ عافیت۔ تو خیر ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، حالات جتنے بھی آ جائے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ اب حالات سے نکلنے کے لیے کیا ہے؟ تو قرآن پاک نے اس پر تفصیل سے ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلا تو یہ ارشاد فرمایا صبر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو سب سے پہلے تو صبر، پھر فرمایا نماز، کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی مشکل گھڑی آتی تو آپ کیا کرتے تھے؟ نماز۔ تیسرا ارشاد فرمایا دعا، ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں قبول کروں گا۔ چوتھا ارشاد فرمایا توکل، اللہ کی ذات پر اعتماد، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ پھر ارشاد فرمایا استغفار، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ استغفار کرو اللہ سب کچھ عطا کر دے گا۔ تو صبر کرنا، نماز پڑھنا، دعا کرنا، استغفار کرنا، یہ آپ شروع فرما لیں۔ اس تکلیف سے اللہ ایسے نکال لیں گے کہ آپ کو اندازہ ہوگا شاید یہ تکلیف کبھی آئی نہیں تھی مجھ پر۔ ہمیشہ اعتماد اللہ کی ذات پر، حالات جیسے بھی ہیں ان کو درست کرنے والی ذات اللہ کی۔
تلک الایام نداولها بین الناس، ہم دن لوگوں پر بدلتے رہتے ہیں، ایک جیسے حالات نہیں رہتے، بدلتے ہیں، اچھے حالات بھی آئیں گے اور تنگ حالات بھی آئیں گے. یہ اللہ نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں، کوئی بندش نہیں کرتا. حالات کھولتا بھی اللہ ہی ہے، بند بھی اللہ ہی فرماتا. اور دونوں صورتوں میں انسان کا امتحان ہے کہ جب حالات اچھے ہیں کیا کرتا ہے، اور جب کوئی تکلیف ہے تب کیا کرتا ہے. تو ہمیشہ ہر حال میں اللہ سے، اس کے لیے ایک جملہ ہوتا ہے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال. پنجابی میں اس کو کہتے ہیں انشاءاللہ اصل دی خیر ہو گیا، اصل کی خیر ہو. تو ہمیشہ اللہ سے یہ مانگنا چاہیے. دوسری قسم صبر کی یہ ہے صبر علی الاطاعت، نیکی پر صبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی خاص عمل فرمائے جو خاص دنوں کا ہو، آپ کوئی خاص عمل کرتے ہوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص اعمال نہیں ہوتے تھے، آپ جو عمل فرماتے تھے وہ ہمیشہ کا فرماتے تھے. اور آپ پسند بھی یہ کرتے تھے، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جو ہمیشہ کہو اگرچہ تھوڑا ہو، ادومھا وان قل، ہمیشہ کہو اگرچہ تھوڑا ہو. ایک رات پوری رات عبادت اور اس کے بعد چھٹی. فرمایا یہ نہیں، تکلیف آئی تو عبادت، ختم ہوئی تو ختم، امتحان آیا تو عبادت شروع. ابھی کچھ دنوں کے بعد آپ کو نوجوان نظر آئیں گے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے، کیونکہ بورڈ کے امتحان آ رہے ہیں تو وہ نمازیں شروع، امتحان اچھا شروع ہے تو جب امتحان ختم تو نماز ختم. یہ جو چیز ہے اس سے آپ نے آپ کو بچانا. عبادت اس چیز کا نام. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام لیا؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عابد صحابہ ہیں، صحابہ میں سب سے بڑے عبادت گزار. سارے ہی صحابہ عبادت گزار تھے، ایک ایک وصف ہوتا ہے صحابہ میں، ان کا وصف یہ تھا عبادت. یعنی آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ شادی ہوئی اور رات کو مصلی بچھایا اور فجر کی اذان ہو گئی، اور کچھ دنوں کے بعد جب بتایا گیا تو فرمایا تیری بیوی کا بھی حق ہے تجھ پہ، تو عبادت کرو، اس کا بھی حق ادا کرو. اس حد تک عبادت گزار. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی روزہ رکھنے کی. تو آپ نے فرمایا رمضان شریف کے روزے رکھو اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرو، 13، 14 اور 15. کہا جی مجھے زیادہ کی اجازت چاہیے. تو آپ نے فرمایا اچھا یہ 3 روزے بھی رکھا کرو، پھر ذوالحجہ کے روزے ہیں وہ بھی رکھ لیا کرو، محرم کے رکھ لیا کرو. کہا جی نہیں مجھے اس سے زیادہ اجازت چاہیے. تو آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، وہ رکھ لو. میں طاقت رکھتا ہوں، مجھے زیادہ چاہیے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہر روز روزہ رکھو. یہ آپ نے ان کو اجازت دی. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجازت مل گئی، روزہ رکھنا شروع ہو گیا. عمر ہوگی 90 سال. تو ایک دن اپنے بچوں سے کہنے لگے اچھا ہوتا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصت کو قبول کر لیتا، کہ میں وہ جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ مہینے والے وہ ٹھیک تھا، یا داؤد علیہ السلام کے روزے تک، یہ جو میں نے ہمیشہ کا کہہ لیا نا تو اب مشکل ہو رہی ہے. تو بچوں نے مشورہ دیا کہ اب آپ چھوڑ دیں، فرض تو نہیں ہے نا، نفل ہی ہے، آپ نے اجازت مانگی. اب جواب سنیے گا. فرمایا اب حیا آتی ہے کہ آپ سے اجازت لے کر اب روزہ چھوڑ دوں. کتنی عمر ہے؟ 90 سال. جس دن دنیا سے جانا ہوا اس دن بھی روزے کی حالت میں تھے. یہ والی نیکی چاہیے، وقتی نیکی نہیں چاہیے کہ میرا دل چاہا تو میں کروں گا، نہیں چاہا تو نہیں کروں گا، حالات اچھے ہیں تو کروں گا، حالات اچھے نہیں ہیں تو نہیں کروں گا، کسی وقت مجھے اچھا لگ رہا ہے. اب جو بندہ دن میں ظہر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھ رہا ہے، عصر کی نماز مسجد میں پڑھ رہا ہے، مغرب کی نماز مسجد میں پڑھ رہا ہے، کیوں کہ وہ کام پر ہے، دفتر میں ہے، دکان پہ ہے، ملازمت میں ہے، وہ 3 نمازیں جا کے جماعت میں پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں نماز کی بڑی پابندی کرتا ہوں. جو ٹھیک ہو گیا، اجازت مل گئی. عشاء میں گھر ہے، فجر میں گھر ہے، نہیں پڑھ رہا، تو کیا خیال ہے یہ نمازی ہے؟ ناراض نہیں ہونا. اگر یہ نمازی ہے تو اب کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، نسائی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک آدمی اللہ کے پاس آئے گا تہامہ پہاڑوں کے بقدر اعمال لے کر.
مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کے بقدر اعمال لے کر آئے گا۔ اب اس نے اعمال کیے بھی ہیں، اعمال بچائے بھی ہیں، اور قیامت تک لے کے بھی گیا ہے، اور اللہ اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا، سارے اعمال کو۔ اتنی محنت، اتنی کوشش کے بعد اعمال لے کر پہنچا ہے، اللہ سارے اعمال ضائع کر دیں گے۔ کیوں؟ فرمایا، اللہ فرمائیں گے لوگوں کے سامنے تجھے حیا آتی تھی، تنہائی میں میری ذات سے نہیں۔ لوگوں کے سامنے تو سب کچھ تھا، میرے لیے کچھ نہیں۔ اور اس کو ریاکاری کے نماز فرمایا کہ جب لوگوں کے سامنے پڑھے تو تسبیحات مکمل ہو، رکوع سجدہ مکمل ہو، اور جب تنہائی میں ہو نہ تسبیحات کا پتہ ہو نہ رکوع سجدہ کا پتہ ہو۔ تو اس لیے جو ہم نے نیکی کرنی ہے وہ ہمیشہ کی۔ اب دیکھیں نا، اس سے آسان مثال نہیں ہو سکتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ امام المعصومین ہیں، صرف معصوم نہیں، کیا ہے؟ امام المعصومین ہے، تمام انبیاء کے امام ہیں، آپ معصوم ہیں، لیکن آپ دو لوگوں کے کندھے پر سہارا لے کر مسجد تشریف لا رہے ہیں جمعات کی نماز کے لیے۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آپ کے قدم مبارک زمین سے گھسٹ رہے تھے، پوری طرح لگ نہیں سکتے تھے، لیکن تب بھی آپ مسجد کے لیے تشریف لائے۔ تو صحیح اور صحت مند امتی کو یہ اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے؟ جی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہے، بزرگ صحابی ہے، مدینہ سے باہر ہے، لانے والا کوئی نہیں ہے، راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ نابینا ہے، بزرگ ہے، مدینہ سے باہر ہے، راستہ ٹھیک نہیں ہے، اور لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو راستہ ہموار نہیں ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تکالیف کی وجہ سے کیا میں گھر نماز پڑھ لیا کروں؟ فرمایا، اذان سنتے ہو؟ کہا جی۔ فرمایا، پھر مسجد میں آنا ہے۔ جہلم میں کوئی ایسا بندہ بتائیں جو کہ میرے گھر میں اذان کی آواز نہیں آتی، تو یہ کیسے گھر میں پڑھ سکتے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف میں ہے، مسجد میں درس ارشاد فرماتے تھے فجر کے بعد، تو ایک بندے نے پوچھا، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزے حج اور زکوٰۃ سب کچھ کرتا ہے، لیکن نماز با جماعت نہیں پڑھتا، فرمایا جہنمی ہے۔ وہ بندہ ایک مہینہ تک سوال کرتا رہا کہ شاید کوئی نرمی آ جائے، اور آپ ہر روز یہی جواب دیتے تھے، یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ آپ کو جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے آپ نے۔ تو جب ہم نماز پڑھیں، عبادات کریں، اعمال کریں، تو وہ کیسے ہونے چاہیے؟ ہمیشہ ان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دل چاہا تو کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا آپریشن ہونا ہے، آنکھ کو تکلیف ہے، تو حکیم صاحب نے یہ کہا کہ آپ کا آپریشن تو ہو جائے گا، علاج تو ہو جائے گا، لیکن کچھ دن آپ زمین پہ سر نہیں رکھ سکتے، کچھ دن آپ زمین پہ سر نہیں رکھ سکتے۔ فرمایا، مجھے وہ آنکھ ہی نہیں چاہیے جو سجدے میں رکاوٹ، جی، مجھے وہ آنکھ نہیں چاہیے۔ مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا، اس کے بعد انہوں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، کھانا نہیں کھا رہے۔ اب بچے پریشان ہیں کہ دوائی استعمال کرنی ہے، کھانا نہیں کھائیں گے تو دوائی کیسے دیں گے ہم؟ تو انہوں نے مولانا عزیر گر رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ شاید تکلیف کی وجہ سے کوئی پریشان ہے، تو آپ آ کر ان کو سمجھائیں۔ وہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر سمجھایا کہ یہ جو بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو آپ نے کھانا چھوڑ دیا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ صحت دیں گے۔ تو مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عزیر گر رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا، ادھر دیکھیے گا جی، اور فرمایا، یہ تو بچے ہیں، نہیں سمجھتے، آپ تو بڑے ہیں، مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ زمین پہ سر نہیں رکھ سکتے، چونکہ آنکھ کا آپریشن ہوا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ زمین پر سر نہیں رکھ سکتے۔ تو جب زمین پہ سر نہیں رکھنا، پھر اس کا کھاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ جب زمین پہ سر نہیں رکھنا، پھر اس کا کھاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ افطاری میں کیا کچھ پڑا ہوتا ہے سامنے، گننے نہیں ہوتا، اور مغرب گھر پڑھ رہے، اور اکثر تو پڑھ ہی نہیں رہے۔ افطاری اتنی ہو گئی کہ جی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے، تو کسی پیر نے کہا تھا اتنا کھائیں آپ، اتنا کچھ سجنے کے بعد بھی یہ مسلمان نماز چھوڑے بیٹھے، ٹھیک۔ پھر رمضان کا مہینہ، اب اندازہ کریں نا،
آپ چکر لگائے سارے آپ کو روزے دار ملیں گے، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھی، تو روزہ کس کا حکم ہے؟ نماز کس کا ہے؟ تو یہ فرق کہاں سے ہوا کہ ایک میں نے ماننا اور ایک نہیں ماننا؟ استغفر اللہ، مشورہ نہیں دیا اللہ نے، مشورہ نہیں ہے، یہ حکم ہے، اور اس کا سوال ہونا ہے، اور سب سے پہلے سوال ہونا ہے اللہ عمل کی توفیق۔